احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور اس مہینے میں سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہے۔ دوسری غلط فہمی اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے یا کسی بھی قسم کی خوشیاں نہیں مناتے، کیونکہ یہ مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام اسلامی تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعات و خرافات اور بہت ساری غلط باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہے، اور واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک یونیورسٹی میں جیسے من گھڑت باتوں کی، من گھڑت واقعات کی، موضوع روایات کی اور جھوٹی حدیثوں کی جیسے باڑھ آ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت کو صحیح حدیثوں، صحیح واقعات اور مستند اور مدلل باتیں پہنچائی جائے، تاکہ لوگ اس مہینے میں وہی اعمال کریں جس کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ فضیلت اسی کی ہے اور ثواب اسی پر ملے گا۔ محرم چونکہ اسلامی پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی اسلامی نیو ایئر، یعنی اسلامی نیا سال یہی سے شروع ہوتا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف انگریزی مہینوں کے نام، تاریخ، دن ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں، اور جب انگریزی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑے زور و شور سے خوشیاں مناتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں اور خوب دھوم مچاتے ہیں۔ ہمارے لیے نیا سال آج سے شروع ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام کے بابرکت مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلام نے شور و غل اور ہلا گلا کرنے سے منع کیا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ عمل سنت ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام۔ ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نئے سال کی ابتدا کرنی چاہیے، بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے۔ ہمیں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسلامی نئے سال کی ابتدا کرنی چاہیے، بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے استعمال کی عادت ڈالیں۔ حالانکہ دوسرے کیلنڈر استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ہم اسلامی کیلنڈر کو اور اسلامی مہینوں کو اور اسلامی تاریخ کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی تقویم کی حفاظت مسلمانوں کی یعنی ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک غیرت مند مسلمان کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اسلامی تقویم کو بھلا دیا تو ہم سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ اسلام کے بہت سارے عبادات کا تعلق اسی تقویم سے ہے۔ اسلامی سال کے اس مہینے کی یعنی محرم الحرام کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ یہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہیں۔ اس مہینے میں بہت سے اسلامی عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور اس مہینے میں سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہے۔ پہلا، اس مہینے میں کسی بھی دن روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، اور خاص کر اس مہینے کے 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنا سنت اور افضل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس مہینے کا دوسرا حکم عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرے گا، اس میں وسعت کرے گا اور فراخی کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سارے سال اس پر وسعت فرمائیں گے اور اس پر فراخی فرمائیں گے، اور اس کے کاروبار میں اور اس کے روزی میں خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ یہی دو باتیں ہیں جو محرم سے متعلق مستند اور مدلل ہے۔ اس کے علاوہ
जितनी भी बातें मुहर्रम के ताल्लुक से की जाती है वो बिदआत है, खुराफात है, मन गढ़ंत बातें हैं। इन बातों का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे दो मनगढ़ंत रिवायतें इस महीने में बहुत ज्यादा और बहुत कसरत के साथ चलती है। नंबर एक तो ये कि जो शख्स शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिन उनके गम में रोएगा, कयामत के दिन वो रसूलों के साथ होगा। और दूसरी मनगढ़ंत रिवायत ये भी चलती है कि जिसने मुहर्रम के 9 दिन के रोजे रखे उनके लिए हवा में अल्लाह तबारक व तआला एक खीमा बनाएगा या एक महल बनाएगा जो 1 मील चौड़ा होगा और 1 मील लंबा होगा और उसके 4 दरवाजे होंगे। याद रखे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, दिल से बनाई हुई बातें हैं। इसका तस्किरा करना, इसका जिक्र करना, दूसरों को शेयर करना और इस पर यकीन करना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। दूसरी गलत फहमी इस महीने के ताल्लुक से यह है कि लोग इस महीने को गम का महीना कहते हैं, इसलिए इस महीने में शादियां नहीं करते या किसी भी किस्म की खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि ये महीने को शोक का महीना कहा जाता है, जो कि शरीयत के एतबार से बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। शोक की सिर्फ चंद सूरतें जायज है, वो भी औरतों के लिए। एक, जिस औरत की तलाक हो गई तो वो उसके इद्दत के दिनों में, और जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया वो उसके इद्दत के दिनों में, या फिर हमारा और किसी और का कोई करीबी अगर इंतकाल कर गया तो सिर्फ 3 दिन शोक मनाने की इजाजत है। इसके अलावा किसी भी दिन मर्द और औरत को शोक मनाने की इजाजत नहीं है। और शोक मनाने का भी तरीका सिर्फ यह है कि इद्दत के दिनों में औरत ज़ेब व ज़ीनत न करे, बनाव सिंगार न करे, खुशबू, इतर, सुरमा वगैरह और अच्छे अच्छे कपड़े न पहने, बस यही शोक मनाना है। इसके अलावा कोई भी शोक मनाने का और तरीका इख्तियार करना जायज नहीं है, जैसे कि काले कपड़े पहनना, जोर जोर से चिल्लाना, सीना पीटना और आहो बुका करना और खूब शोर करना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस महीने में शादी नहीं करना और उसको नाजायज समझना सख्त गुनाह और अहले सुन्नत के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आपकी मालूमात के लिए मैं बताऊं कि इसी महीने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ था। इस महीने में, इस मुबारक महीने में निकाह जायज होने का इससे बड़ा सबूत और लोगों को क्या चाहिए। इस महीने की 10 तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा कुरैश मक्का के नजदीक बड़ा मोहतरम दिन था। इसी दिन वो खाने काबा का गिलाफ बदलकर नया गिलाफ डालते थे और इसी दिन कुरैश मक्का रोजा भी रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और यहां आपने यहूद को भी पाया कि वो भी आशूरे का रोजा रखते हैं, और इसकी वजह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने मालूम की तो मालूम हुआ कि यहूद आशूरे के दिन इसलिए रोजा रखते हैं कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात मिली थी और फिरौन और उसका लश्कर इसी दिन पानी में गर्क हुआ था, तो इस खुशी में वो आशूरे का रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो इसके ज्यादा हकदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी आशूरे के रोजे का एहतमाम फरमाया और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया। सिर्फ यहूदियों की मुशाबिहत न हो और गैरों की मुशाबिहत न हो, इसलिए 2 रोजे रखने का हुक्म दिया, 9-10 या 10-11। इसीलिए मुसलमानों को आशूरे के रोजे का, आशूरे के 2 रोजे का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि यौम आशूरा बड़ा ही मोहतम बिशान और अजमत वाला दिन है। इसी दिन यानी आशूरे के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन और कलम और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती सैलाब से महफूज होकर जोदी पहाड़ी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और आग उन पर ठंडी हुई। और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात मिली और इसी दिन फिरौन पानी में गर्क हुआ और इसी दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत मिली।
عاشورے کے دن ہی ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے سر سے عذاب ٹلا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عاشورے کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اسی دن دنیا میں سب سے پہلے بارش ہوئی، اور اسی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا، اور اسی دن فریب کاروں نے، مکاروں نے، ظالموں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور یاد رکھے اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں محرم الحرام کے مہینے کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی سوال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ان احادیث سے پتا چلا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری وجہ اس کے احترام کی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن روزے کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا سوائے عاشورے کے روزے کے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اس مہینے کے بھی ہے اور اس مہینے کے روزوں کی بھی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ تب تک جتنی باتیں اب بیان کی گئی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔